ریاست کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، آپ قوم کو قوم بنانا چاہتے ہیں، ریاست کو ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ نے آپ کو اسی طرح حکومت دی جس طرح آپ سے پہلے لوگوں کو دی۔ اب حکومت مل گئی ہے، یاد رکھیے یعبدوننی، میری عبادت کرنی ہے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور یہ سارے کام کرو گے میرے رب کا وعدہ ہے لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر اللہ رحمت کی برکھا برسائے گا۔ لیکن اگر یہ کام نہیں کرو گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہم ایک دوسرے کے گتھم گتھا بھی ہوں گے، ایک دوسرے پہ ظلم اور جبر کا الزام بھی لگائیں گے، یہ سارے معاملات میرے بھائیوں کریں گے، لیکن نہ قوم بنے گی نہ ریاست بنے گی، عدل و انصاف کا قتل ہوگا، پھر میرے بھائیوں ریاست نہیں بنا کرتی۔ تو تعلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ لائق احترام، لائق تکریم ساتھیو، دوستو، یہ اللہ رب العالمین کا لطف و کرم ہے، اس کا بے پناہ فضل، اس کی عنایت اور رحمت ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے ایک اسلامی معاشرہ، ایک اسلامی ریاست اور اسلامی مملکت عطا فرمائی ہے۔ اسلامی مملکت کا وجود، اسلامی ریاست کا وجود مسلمانوں کے لیے روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی عنایت کا اور اس کے فضل کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں آزاد قومیں اور مقبوضہ علاقوں کی قومیں، ان کا فرق جو ہے وہ محسوس کریں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ رب کائنات نے ہمیں جو ارض پاکستان عطا فرمایا ہے، زمین عطا فرمائی ہے، ملک عطا فرمایا ہے، اس میں ہم میں سے ہر شخص وہ اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ، اپنے عقائد کی مناسبت سے، اپنے نظریات کی مناسبت سے زندگی گزارتا ہے، اور اسے ریاست کی طرف سے، مملکت کی طرف سے، حکومت کی طرف سے عبادت کرنے میں، اپنے خاندانی معاملات کرنے میں، اپنے برادری میں، قبیلے میں اپنے جو رسم و رواج ہیں اس کو ادا کرنے میں اسے کوئی مشقت نہیں ہوتی۔ اور اس کا اظہار ہم عملی لحاظ سے بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو معاشرے میں مختلف تہوار بھی ہوتے ہیں، ہمارے رسم و رواج بھی ہوتے ہیں، اس میں ہم اپنے اپنے نظریات اور عقیدے کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ظاہری بات ہے، اگر اس نے ہمیں یہ وطن دیا ہے، اس نے ہمیں یہ ریاست عطا فرمائی ہے، اس نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا ہے، تو اس اللہ کی طرف سے بھی ہماری کچھ ڈیوٹیاں ہیں، کچھ فرائض بھی ہیں، کچھ حقوق بھی ہیں، جو ہمیں اس ریاست کے باشندہ ہونے کے ناطے ہمیں بھی ادا کرنے ہیں۔ کچھ باتیں وہ ہیں جو حکومتوں کے بس کی باتیں ہیں اور وہ کام انہوں نے کرنے ہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہر وطن کا باسی، ہر وطن کا شہری، ہر وطن کا باشندہ وہ اپنے وطن سے، اپنے علاقے سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور یہ وطن کی محبت اس کا جزء لا ینفک ہے، یعنی وہ ایسا جز ہے کہ جس کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کسی پاکستانی کو کہیں
کہ آپ اپنا جھنڈا جو ہے وہ زمین پہ گرا کے مسئلیں، کوئی پاکستانی اس بات کو برداشت نہیں کرے گا۔ یہ وطن سے محبت اور یہ اپنے مملکت سے محبت کا ایک بین اور واضح ثبوت ہوتا ہے کہ ہم اس کے جھنڈے کے ساتھ، اس کے قانون کے ساتھ، اس کے ترانے کے ساتھ اور تمام قومی چیزیں جو اس وطن سے وابستہ ہوتی ہیں ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں بچپن میں جب اسکول پڑھتے ہیں تو ہمیں قومی ترانہ سکھایا جاتا ہے اور ہر کتاب کے آخر میں اسے پرنٹ کیا گیا ہوتا ہے کہ پاک سرزمین شاد باد کشور حسین شاد باد۔ یہ سارا فارسی زبان میں ہے سارا، لیکن ظاہری بات ہے اس میں ایک اتفاق مملکت خدا داد کا بطور نعمت ہونا، اس کا ایک بین اور واضح اظہار ہے۔ اس میں ہم پاکستان پائندہ باد بھی کہتے ہیں، ہم اس میں قوم ملک سلطنت کا نعرہ بھی لگاتے ہیں اور اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ یہ وطن ہمیشہ زندہ اور روشن رہے، جو پاکستان پائندہ باد کا معنی ہے۔ اور ہمارا ہر سیاسی لیڈر ہو، مذہبی لیڈر ہو، وہ اس کا پرچار بھی کرتا ہے اور یہ جذباتیت کے ساتھ اس نعرے کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اور یہ ظاہری بات ہے، یہ وطن کی محبت ہے کہ جس کا اظہار ہم مقدس سرزمین کو شاد باد رکھنے کے لیے اور خوبصورت ملک کو ہمیشہ خوش و خرم رہنے کے لیے اور اللہ رب العالمین سے اس نعمت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو بلند ہستی کا نشان ہے اے پاک سرزمین، ایمان کا یہ مرکز ہمیشہ سلامت رہے، پاک سرزمین کا نظم و نسق عوام کی باہمی اخوت کی بدولت ہے، قوم ہو، ملک ہو، سلطنت ہو، ہمیشہ زندہ اور روشن رہے۔ یہ وہ ہمارے قومی ترانے کے وہ اشعار ہیں جس کا ترجمہ میں نے آپ کو اردو میں کر کے دیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ وطن سے محبت یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے، اور اس کا اظہار آپ دیکھیں کہ ایک شخص گھر سے صبح نکلتا ہے، سارا دن رزق کی تلاش میں رہتا ہے، شام کو اس نے گھر لوٹنا ہے، کسی اور طرف جانے کی اس کی خواہش نہیں ہوتی۔ ایک جانور ہے، ایک پرندہ ہے، اگر پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے تو اس کی بھی شام تک اگر کوئی جائے پناہ ہوتی ہے تو وہ اپنا گھونسلہ ہی ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ فطرتاً یہ جذبات ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہر شخص کے لیے اس کے دل میں رکھے ہوتے ہیں۔ اور ہماری تو میرے بھائیوں ہسٹری اور تاریخ ہی ایسی ہے کہ ہم پاکستان کو، پاکستان کے وجود کو ہم اس کی مثال پیش کرتے ہیں مدینہ منورہ کی ریاست کے ساتھ، کہ روئے زمین پر، یعنی اگر آج بھی آپ دنیا کے نقشے پر ریاستوں کے وجود کو کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کے سامنے صرف 2 ریاستیں ایسی آئیں گی، صرف 2 مسلم ریاستیں، جس کا واضح اظہار اعلی کلمت اللہ لا الہ الا اللہ پر جس کی بنیاد رکھی گئی۔ ایک وہ ریاست ہے جس سے ریاست مدینہ کہتے ہیں، جس کی تعمیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی، اور اس کے بعد اسی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمارے قائدین نے، اکابرین نے، سیاسی لیڈران نے، انہوں نے اسی سلوگن کو اور اسی نعرے کو بلند کرتے ہوئے پاکستان کی ریاست کو غیر ملکی اور فرنگیوں کے تسلط سے آزاد کرا کر دنیا کے نقشے پر ایک پاکستان کی شکل میں ہمارے سامنے ایک ریاست کا وجود جو ہے وہ تسلیم کروایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہم اس کو اسی زاویے کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ دیکھیں کہ جس سوچ کے ساتھ جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ریاست بنائی تھی،
تو اللہ رب العالمین نے اس مدینہ کی ریاست کے قیام کے بعد مسلمانوں پر احسان کرتے ہوئے، اس کا اظہار کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی تھی، اور ہم بھی اسی کو ہی پڑھتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تم اس وقت کو یاد کرو، یہ سورہ انفال کی 26 نمبر آیت، تم اس وقت کو یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے تعداد میں، مستضعفون فی الارض، تمہیں زمین میں بڑا کمزور خیال کیا جاتا تھا، تخافون یتخطفکم الناس، تمہیں اس بات کا خوف اور خدشہ رہتا تھا کہ لوگ تمہیں کم تعداد اور کم قوت کی بنا پر تمہیں ہضم کر جائیں گے، اچک جائیں گے۔ فآواکم وأیدکم بنصرہ، اللہ رب العالمین نے تمہاری نصرت اور تائید کی، ورزقکم من الطیبات، تمہیں الگ وطن دیا اور اس الگ وطن میں اللہ نے پاکیزہ رزق عطا فرمایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ میرے عزیز بھائیو، اس وقت یہ احسان عظیم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، جو آج تک مسلمانوں کے لیے اسی طرح ہی احسان عظیم کا عظیم شاہکار ہے ریاست مدینہ منورہ، اور اسی کے ہی پیٹرن پہ یہ پاکستان کی ریاست بھی موجود ہے کہ اس کے قیام سے قبل کہ مسلمانوں کو کیا سمجھا جاتا تھا، ہندو اور سکھ مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے تھے، کیا مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل تھی؟ ہرگز نہیں تھی۔ مسلمان اپنی عبادت نہیں کر سکتے تھے، مسلمان اپنی عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی نہیں کر سکتے تھے، مسلمان اپنے بچوں کے عقیقے نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تمام باتیں وہ تھیں کہ اللہ رب العالمین نے پاکستان کی صورت میں مسلمانوں کے لیے، اس بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا وجود دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی طرح ہی کہ ہم جس طرح کمزور سمجھے جاتے تھے، اللہ نے اپنی رحمت کا اظہار کیا، ہمیں یہ ریاست عطا فرمائی، اور یہ ایسا وطن ہمارے پاس آیا ہے کہ جس میں 5 دریا بھی ہیں، جس میں مضبوط پہاڑی سلسلے بھی ہیں، جس میں میدانی علاقہ جات بھی ہیں، اور ہر طرح کا پھل ان میدانی علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں، ہر جگہ میں پایا جاتا ہے، اور اس میں مائنز بھی ہیں، اور اس میں کانے بھی ہیں، اور ہر طرح کی میٹیلک چیزیں بھی اس زمین سے نکلتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا احسان ہے کہ رزقکم من الطیبات، کہ اللہ نے ساری پاکیزہ چیزیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس بات کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں اس صورت میں ہمیں ریاست عطا فرمائی، مملکت عطا فرمائی۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف گئے، اللہ رب العالمین کی ان کی ہجرت کا قرآن میں تذکرہ کیا، لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ وہ فقراء، وہ مساکین، الذین اخرجوا من دیارہم، جنہیں بے گھر کر دیا گیا، ان کے مال چھین لیے گئے، لیکن وہ ایک ہی مشن کی بنا پر اپنا وطن چھوڑ کر، مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف آئے کہ ہم نے اعلیٰ کلمت اللہ کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس کے اظہار کے لیے اور اس کو بلند کرنے کے لیے، شریعت کی اقدار کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہم نے ہجرت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کی گواہی دی کہ اولئک هم الصادقون، یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے، ہمارے آباء و اجداد کے لیے، اور آج ہمارے لیے
یہی پیٹرن ہے، یہی نمونہ ہے کہ ہم بھی اللہ رب العالمین کے اسی طرح قدردان بنے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ کے قدردان بنے، اللہ کے قدردان بنے کہ اس خالق و مالک نے ہمیں مدینہ کی شکل میں ایک ریاست عطا فرمائی جہاں پہ ہم کافروں کے جبر سے آزاد ہو گئے ہیں، ریاستی تسلط سے آزاد ہو گئے ہیں، اور ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور عبادات کر رہے ہیں، شریعت کے تمام معاملات کو ہم اسلام کی اقدار کے مطابق گزار رہے ہیں۔ آج میرے بھائیوں مسلمان کو بھی خوش ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان ریاست کے اقدار کو سنبھالنے والوں نے ان عقائد کو یا ان نظریات کی پیروی کرنا شروع کر لی ہے جو بدقسمتی سے راہ اسلام سے ذرا سا ہٹ کر ہے، جس کا لازمی نتیجہ عدل و انصاف کے قتل کی صورت میں نکلا، جس کا لازمی نتیجہ ظلم اور سفاکیت کی صورت میں نکلا، جس کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ عدم انصاف کی صورت میں نکلا۔ میرے بھائیوں، آج پھر ہم اسی ریاست کی طرف لوٹے جس کی بنیاد جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی، تو انشاءاللہ اس میں حکمرانوں کے لیے بھی راہ نجات ہے، ان کی بھی کامیابی ہے، ہماری ملت اسلامیہ کی بھی کامیابی ہے، ارض پاکستان کی بھی کامیابی ہے، اور اس پاکستان کی قوم کی بھی کامیابی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ریاست کی بنیاد رکھی تھی، جس ریاست کی آپ نے بنیاد رکھی، اس ریاست کے تحفظ کے لیے اللہ رب العالمین نے اس ریاست کے باسیوں پر جہاد بھی فرض کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس ریاست کے تحفظ کے لیے، اس کے مشن کے تحفظ کے لیے، اس کے منہج کے تحفظ کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ نازل کی، اور ہماری محبتیں جو ہمارے مال کے ساتھ ہو سکتی ہیں، جو ہماری جان کے ساتھ ہو سکتی ہیں، جو ہمارے جائیداد پراپرٹی کے ساتھ ہو سکتی ہیں، جس وجہ سے ہم نے وطن کو پیچھے کر دیا، اپنے نظریاتی ریاست کو پیچھے کر دیا، اپنے مال کو اصل سمجھ لیا اور اپنی جائیداد کو اصل سمجھ لیا، مال کے اکٹھ کرنے کو اصل سمجھ لیا، جب یہ چیز ہم نے میرے بھائیوں اپنی ترجیح بنا لی تو غیر ملکی لوگ ہمارے اوپر چڑھ دوڑے، اور وہ اپنے نظریات کو بھی ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں، اپنی شرائط پہ ہمیں قرضے بھی دیتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ جو ہم ساری قوم بھگت رہی ہیں پھر اس صورت میں نکلتا ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ اللہ رب العالمین سورہ توبہ میں فرماتے ہیں، سورہ توبہ کی 24 نمبر آیت میں، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو بتائیے، ان کان آباؤکم، ایک طرف تمہارے آباء و اجداد ہوں، تمہاری اولادیں ہوں، تمہاری بیویاں ہوں، تمہارا خاندان ہو، چار چیزیں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جسے تم کماتے ہو، خرچ کرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، چھٹی بات وہ تجارت جس کے ڈوبنے سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اپنی رہائشیں، اپنے مکانات، اپنی کوٹھیاں، اپنے محلات پسند ہیں، ریاست سے محبت نہیں ہے، اس کے تحفظ سے محبت نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنے نظریات کو یہاں پہ پینیٹریٹ کرنے سے محبت نہیں ہے، وہ ایک ہی صورت میں ہوتا ہے کہ آپ تبلیغ کریں، تبلیغ نہیں ہو سکتی، آپ کا ایجنڈا ریاست میں نافذ نہیں ہو رہا، تو وجہاد فی سبیلہ، تو اس ایجنڈے کو جہاد کر کے اپنی ریاست میں نافذ کرو، جہاد کر کے نافذ کرو۔ اگر نہیں کرو گے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو اللہ کے حکم کا انتظار کرو، جب اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کا امر آتا ہے، پھر ہماری معیشت بھی جگڑی جاتی ہے،
ہمارا نظام انصاف بھی جکڑا جاتا ہے، پھر میرے بھائیوں ہمارے نظریات بھی جکڑے جاتے ہیں، پھر نہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ اپنی معاشی پالیسی بنا سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی کے ساتھ ہم انصاف دے سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی کے ساتھ سیاست کر سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی کے ساتھ دین کے معاملات کر سکتے ہیں، جب تم نے اپنی ریاست کے تحفظ کے لیے یہ کام نہیں کیے، اپنے نظریات کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کو نافذ کرنے کے لیے جہاد کو چھوڑا ہے، اس کو پس پش ڈالا ہے۔ اور ایسے ایسے میرے بھائیوں ریاست میں گروپ پیدا ہوتے ہیں کہ جب بھی افواج پاکستان کوئی ریاست میں اس کے نظام کے لیے کوئی کام کرنے لگتی ہے وہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے سامنے ساری آتی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں یہ چوتھی بات تھی۔ اگلی بات میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، وطن پر جو قابض لوگ ہوں، غیر ملکی تسلط کے والے لوگ ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے، قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کی قوم کو کہا گیا جب فرعون سے نجات مل گئی کہ آپ یہ ارض مقدسہ میں جائیں، پاکیزہ جگہ پہ جائیں، اس میں جا کے قوم عمالقہ سے جہاد کریں اور ان کو وہاں سے نکال لیں، اور آپ کا اصل جو مسکن ہے انبیاء کی سرزمین، آپ اس کے وارث بن جائیں گے۔ تو قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم اس ارض مقدسہ میں جاؤ، ان ظالموں کو نکال لو، جہاد کرنا پڑے گا۔ وہ جہاد اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیا۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، منہ پیچھے موڑ کے بھاگ نہ جانا، خسارہ پاؤ گے، اس وراثت سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو کہنے لگے اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، یہاں پہ تو بڑے ظالم لوگ رہتے ہیں۔ بھئی جہاد کرنا ہے تو ظالموں سے ہی کرنا پڑے گا، جہاد کرنا ہے نعوذ باللہ مومنوں سے تو نہیں کرنا جو ہتھیار لیس ہوں گے، جہاد کرنا پڑے گا، قربانیاں دینا پڑیں گی۔ تو انہوں نے نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو جا، تیرا رب جا کے جہاد کرو، ہم تو یہیں بیٹھے۔ نہیں کیا جہاد۔ اس کی پاداش میں 40 سال تک وادی تیہ میں سرگرداں پھرتے رہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ قوم کا وہ حال ہوا ہے جس نے اپنے نظریات کے پرچار کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، ان کا حال یہ ہوا۔ یہ وطن سے محبت، نظریات سے محبت، مملکت سے محبت اتنی میرے بھائیوں عظیم ہوتی ہے، جس کا تذکرہ آپ قرآن کی آیات میں سن رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وطن سے کیسی محبت کی ہے، اور میرے بھائیوں یہ وطن سے محبت اس کی ایسی کیفیت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے کہ ہمارے اگر ریاست پاکستان میں ہم رہتے ہیں نا، ہم صبح اٹھتے ہیں، نعوذ باللہ ہمیں کوئی لوٹ کے تو نہیں لے کے گیا ہوتا، ہم بڑے آرام سے اٹھ کر مسجد میں نمازیں بھی پڑھنے جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قانون کے نفاذ کو ہمارے ملک میں یقینی بنائے، اور اس ملک میں قانونی، ریاستی ہر لحاظ سے استحکام نصیب فرمائے۔ جو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، وہ حدیث سنیے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی 2346 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث میرے بھائیوں سن کر ہمیں لگے گا ہم پتہ نہیں کتنی بڑی نعمت میں رہتے ہیں۔ آپ حدیث سنیے، آپ نے فرمایا من اصبح منکم، جو شخص تم میں سے صبح کرتا ہے، آمیناً فی سربہ، اس کے خاندان میں، علاقے میں امن و امان کی کیفیت ہے۔ کبھی ہمیں کسی نے اٹھ کے کہا ہے کہ جی کرفیو لگ گیا گھر میں تڑے رہے؟ نہیں کسی نے کہا، کوئی نہیں ہمیں کہتا، ہم اٹھتے ہیں۔ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نمازیں جماعت کے ساتھ چھوڑتے ہیں۔ ہمارے گھر کے ساتھ گلی میں مسجد ہو، ہم اس میں بھی نماز پڑھنے نہیں جاتے، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا من اصبح منکم، تم میں سے جو صبح کرتا ہے، آمیناً فی سربہ، اس کے خاندان میں امن کی کیفیت ہے،
آپ کے گلی محلے میں امن و سکون ہے، کسی نے نہیں کہا باہر ڈاکو پھر رہے ہیں، نکلو گے تو آپ کو فائر مار دیا جائے گا، کبھی کسی نے نہیں کہا۔ ایک بات، معافن فی جسدہ، آپ اٹھے ہیں، آپ نے اٹھ کر اپنے ہاتھ پاؤں ذرا سیدھے کیے، انگڑائی لی، آپ کا جسم ٹھیک ہے ماشاءاللہ، پیرالائز نہیں ہوئے، آپ رسوئے پڑے، آپ کے اوپر کوئی ایسا جسمانی اٹیک نہیں ہوا کسی بیماری کا کہ آپ کے ہاتھ نعوذ باللہ شل ہو جائیں، آپ کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دیں، یا آپ کا دماغ کام نہ کرے، نہیں ہوا ایسے۔ اللہ کی نعمت ہے نا ہم سارے یہاں پہ مسجد میں تشریف لائیں، کیوں جی نعمت ہے کہ نہیں ہے کہ ہم صبح اٹھے ہیں، ہمارا جسم بھی ٹھیک تھا، ہمارے گلی محلے میں امن تھا، سکون تھا۔ اور تیسری بات فرمایا عندہ قوت یومہ، اس شخص کے پاس ایک دن کا راشن موجود ہے، ایک دن کا راشن موجود ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما حیزت لہ الدنیا، اس کو اللہ کا اتنا قدردان ہونا چاہیے کہ اللہ نے ساری دنیا سمیٹ کر اس کے قدموں میں نچھاور کر۔ سوچئے ہمارے کس گھر میں، میرا خیال ہے میرے اندازے کے مطابق، اللہ تعالیٰ سب پہ رحمت فرمائے، میرے ان سامعین میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے گھر میں آج کا راشن موجود نہیں ہو۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ یہ کام ہم ہندوؤں کی ریاست میں نہیں کر سکتے تھے، اتنی مرضی کے ساتھ ہم دین کی باتیں اپنی مرضی کے ساتھ نہ کر سکتے تھے نہ سن سکتے تھے۔ ہم اس وطن عزیز میں اور اس وطن کی سالمیت کو اللہ کریم تا قیامت اسی طرح ہی یقینی بنائے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، لطف و کرم ہے، فضل ہے کہ ہم عبادت بھی اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، کاروبار بھی اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، نمازیں بھی اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں، اور حتیٰ کہ یہ تو اللہ رب العالمین کا مزید فضل ہے کہ جس کے جو نظریات ہیں، ہم نے آج تک کسی کو یہ نہیں کہا اس مسجد میں کہ آپ اس نظریے کو چھوڑ کر اس طرح نماز پڑھیں، آپ کی نماز نہیں ہوتی، ہم تو یہ بھی کسی کو نہیں کہتے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا فضل ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وطن سے جس طرح کی محبت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کعبۃ اللہ سے مخاطب ہوئے۔ جب آپ کو ہجرت مدینہ پہ مجبور کیا گیا، اور جو کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہاں پہ تھی، صحیح ابن حبان کی 3709 نمبر حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ما اطیبک من بلدۃ واحبک الی، اے مدینہ تو کتنا اچھا شہر ہے، تو مجھے کتنا عزیز ہے، ولولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیرکی، اگر یہاں کے باسی لوگ، یہاں کے رہنے والے کافر ظالم سفاک لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے، میں اس مکہ کو کبھی ساری زندگی نہ چھوڑتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست، اس مکہ ریاست کو مخاطب ہو کے، شہر مکہ کو، بیت اللہ کو مخاطب ہو کے کہا تھا۔ اتنی محبت تھی کہ اس علاقے میں آپ نے 53 سال اپنی زندگی کے گزارے ہیں، لیکن آپ کو جب ہجرت میں مجبور کیا گیا وہاں سے چلے گئے۔ میرے عزیز بھائیوں، اب جب ریاست ہماری موجود ہے اور ہم ریاست، آزاد ریاست کے باشندے ہیں، تو ظاہری بات ہے اس ریاست میں رہتے ہوئے کچھ باتیں وہ ہیں کہ جو ہمارے حکومت کے کرنے والی، کچھ کام وہ ہیں جو ہمارے کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہمارے اس ریاست میں رہنے کے بعد ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے حکمرانوں کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دین کی اقدار کو نافذ کریں، نماز کے نظام کو قائم کریں، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کریں۔ قرآن کریم میں جو آپ نے خطبہ مسنونہ میں آیت سنی ہے، وہ آپ سنیے، سماعت فرمائیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں مقام دیتے، اللہ رب العالمین نے حکومت عطا فرمائی،
اقتدار عطا فرمایا. یہ اہل اقتدار کے لیے آیت ہے. اگر میرے بھائیوں اس کام کو نہیں کریں گے تو مصیبتیں پڑیں گی، حکومت کرنا مشکل ہوگی اور ریاست میں اپنی رٹ قائم نہیں رہے گی. میرا اللہ مالک، خالق و مالک کہتا ہے اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، آپ کو حکومت ملی، اقاموا الصلاۃ، نظام زکوٰۃ کو قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، نظام زکوٰۃ کو قائم کریں، نظام نماز کو قائم کریں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دینے کے لیے مبلغین پیدا کریں جو آپ کی ریاست میں لوگوں کو تبلیغ کر کر کے دین کی اقدار کے بارے میں بتائیں. ان کو بتائیں کہ آپ نے تجارت کیسے کرنی ہے، ان کو بتائیں کہ کم تولنے پہ کتنا گناہ ہوتا ہے، ان کو بتائیں لوگوں کے حق مارنے سے، جائیدادیں غصب کرنے سے اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے. یہ نیکی کا حکم دینا، یہ برائی سے روکنا، یہ میرے بھائیوں یہ اہل دین کا فرض ہے اور اہل اقتدار کا فرض ہے کہ ان کی طرف سے یہ چیزیں ہوا کریں. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے میڈیا پر ایسی اخلاقی دروس اور ایسے اخلاقی اسباق نہیں چلتے، کیونکہ ایسی چیز کے لیے انہیں پیڈ پروموشنز چاہیے جس کے لیے کوئی پیسے خرچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اور اگر یہ کام کریں گے میرا مالک کہتا ہے للہ عاقبۃ الامور، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑا پختہ کام ہے، تمہارا اقتدار بھی مضبوط رہے گا، حکومتی رٹ بھی قائم رہے گی. دوسری بات میرے بھائیوں، حاکم وقت کو چاہیے کہ اگر آپ اپنے وطن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی قوم کو یکجہتی کے ساتھ اتحاد میں پرونا چاہتے ہیں تو نظام انصاف کو قائم کریں، نظام انصاف کو قائم کریں. اور کیسا نظام انصاف ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ صاد کی 26 نمبر آیت میں بیان کیا ہے، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اے حضرت داؤد علیہ السلام، انا جعلناک خلیفۃ، ہم نے آپ کو خلیفہ اور نائب بنایا ہے، زمین پر اپنا نائب بنایا. آپ کا کام یہ ہے فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرنا ہے، انصاف والا معاملہ کرنا ہے. وقت کم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاضیوں کی 3 قسمیں بتائی، 3 قسمیں بتائی. آپ نے اس بخاری اور مسلم شریف کی کتاب الامارہ کی حدیث ہے، فرمایا وہ قاضی، وہ جج جس نے حق کو پہچانا اور اس نے حق کے مطابق فیصلہ کیا، اس کے لیے 2 اجر اللہ جنت عطا فرمائے، 2 اجر. ایک شخص، پھر آگے اس کی قسمیں بتائی کہ ایک قاضی وہ ہے جس نے حق کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی، دلائل کو جاننے کی کوشش نہیں کی، حق تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی اور اسی جہالت کی بنا پہ فیصلہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمی آدمی ہے. اور سنن ابن ماجہ کی بڑی پیاری حدیث ہے، 4019 نمبر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ایک دن آپ نے انصاری صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا کہ 5 باتیں، خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 باتیں ہیں جب تمہاری ان 5 چیزوں کے ذریعے آزمائش ہوگی. واعوذ باللہ ان تدرکوہن، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تمہاری کہیں آزمائش نہ ہو جائے ان 5 چیزوں کے ساتھ. اور ان 5 چیزوں کو اگر ایک ایک کر کے دیکھیں نا، میں نے بتایا وقت کام ہے، صرف ایک بات ہم بات کرتے ہیں. آپ نے فرمایا وما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ وبسنت رسولہ، جب بھی ان کے حکمران، ان کے ججز، ان کی عدلیہ حق کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، الا جعل اللہ بأسہم بینہم، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کریم ان کو آپس میں گتھم گتھا کر دیں گے. یہ قوم من حیث القوم ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہیں گے.
کسی منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ آپ تصور کریں، آج ہر سیاسی پارٹی دوسرے پہ یہ الزام لگاتی، فلاں جج آپ کا ہے، فلاں جج آپ کی پارٹی کا ہے، فلاں بینچ آپ کی پارٹی کو فیور کرے گا، فلاں جج آپ کو فیور کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ جس میں بتایا گیا فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، کہ آپ حق کی بنا پہ فیصلہ کریں۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، سورہ نساء کی 154 نمبر آیت ہے، اور اس آیت پہ غور کرتے ہوئے ہمارے نظام انصاف کی بنیاد قائم کی جا سکتی ہے۔ تب یہ ریاست ایک اتحاد کی ریاست بنے گی، ایک قوم بنے گی، اور میرے عزیز بھائیوں ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرنے والے بنیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا۔ اے ایمان والو، انصاف کو قائم کرنے والے، عدل کو قائم کرنے والے اور اس کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا۔ آپ جج ہیں، آپ گواہ ہیں، آپ عدلیہ کے کسی ڈائمینشن سے تعلق رکھتے ہیں، آپ وکیل ہیں، سولیسیٹر ہیں، لائر ہیں، آپ کا وکلاء برادری سے تعلق ہے۔ آپ کو اپنے پیسے سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ ہم تو اسی بنا پر سچ کو جھوٹا، جھوٹے کو سچ بھی کر دیتے ہیں، آپ ہماری فیس پوری کریں۔ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت کی مخالفت ہوگی، اس آیت کی مخالفت ہوگی جب آپ کو پتہ ہے میرا کلائنٹ جھوٹا ہے، میرا کلائنٹ مجرم ہے، آپ اس کے وکیل بن کر میرے بھائیوں کس جرم کو غلط ثابت کر کے انصاف کا قتل آپ خود کرنے میں شامل ہوں گے۔ قرآن تو کہتے ہیں وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، یہ آپ کے اپنے خلاف بھی جائے، انصاف آپ کے خلاف ہو رہا ہو، آپ ریاست کو ریاست بنانا چاہتے ہیں، قوم کو قوم بنانا چاہتے ہیں۔ یہ روزانہ 6-6 گھنٹے ہم تبصرے تو کرتے تھکتے نہیں ہیں کہ فلاں حکومت کی یہ کمزوری ہے، فلاں حکومت کی یہ کمزوری ہے، یہ ریاست اس طرح بہتر ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بھی بہتر کیجیے، اپنے آپ کو بہتر کیجیے۔ اور جب سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ کرنے کی کوشش کریں گے تو نہ ریاست بنا کرتی ہے، نہ قوم بنا کرتی ہے۔ پھر یہ ریوڑ کی مثال ہوتی ہے کہ جدھر کو لوگ چلے، جدھر کا ہوا چلی، جدھر کو لوگوں کا جھکاؤ ہوا، ہم بھی ادھر کو چل پڑے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، صاحب اقتدار لوگوں کے فرائض کیا ہیں؟ قرآن کریم میں سورہ نور میں اللہ نے بیان کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ نے تمہیں اسی طرح حکومت دی جس طرح آپ سے پہلے لوگوں کو ملی۔ آج کتنے ہمارے سیاسی خاندان ہیں جن کے بڑے اکابرین بھی سیاست میں تھے، ان سے بڑے بھی سیاست میں تھے، ان سے بڑے بھی سیاست میں تھے، برِ صغیر سے اسی طرح مائیگریٹ کر کے آئے، آج انہی کی نسلیں سیاست کر رہی ہیں۔ لیکن میرا رب کہتا ہے آپ ریاست کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، آپ قوم کو قوم بنانا چاہتے ہیں، ریاست کو ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ نے آپ کو اسی طرح حکومت دی جس طرح آپ سے پہلے لوگوں کو دی۔ اب حکومت مل گئی ہے، یاد رکھیے یعبدوننی، میری عبادت کرنی، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور یہ سارے کام کرو گے میرے رب کا وعدہ ہے لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر اللہ رحمت کی برکھا برسائے گا۔ لیکن اگر یہ کام نہیں کرو گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہم ایک دوسرے کے گتھم گتھا بھی ہوں گے، ایک دوسرے پہ ظلم اور جبر کا الزام بھی لگائیں گے، یہ سارے معاملات میرے بھائیوں کریں گے، لیکن نہ قوم بنے گی نہ ریاست بنے گی،
عدل و انصاف کا قتل ہوگا، پھر میرے بھائیوں ریاست نہیں بنا کرتی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے تو یہ کام کیا، آپ کے بعد آنے والے خلفاء نے کیا کیا؟ انہوں نے یہی کام کیا جو باتیں آپ سے میں کر رہا ہوں۔ قرآن نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس پر پابندی کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کام تھا، إِنَّ أَهَمَّ أُمُورِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ۔ آپ کے صحابہ کرام میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر بنے ہیں، موطا امام مالک کی 9 نمبر حدیث میں آپ کا یہ مقولہ موجود ہے، آپ ریاست مدینہ کے حکمران عمر فاروق کا قول سنیے، کہنے لگے ان اہم امورکم عندی الصلاۃ من حفظها وحافظ علیہا حفظ دینہ، میرے نزدیک بطور حکمران سب سے اہم کام یہ ہے کہ وہ ہے نماز کا قیام۔ من حفظها، جو شخص اس کی حفاظت کرے گا اور اس کی محافظت کرے گا، حفظ دینہ، اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی۔ ومن ضیعها فَهُوَ لَهَا سِوَاهَا أَضِيعُ، اگر اس نے اس کو ضائع کر لیا، اس نے باقی دینی فرائض کو بھی میرے بھائیوں ضائع کر لیا، اس کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہیں ٹھہرے گا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب مختلف شہروں کے گورنروں کو چیزیں لکھتے تھے، کہتے تھے انما بعثت عمالی الیکم لیعلموکم کتاب ربکم، میں اپنے حکمران، اپنے سرکاری آفیشلز، افسر بھیج رہا ہوں اس بنا پہ لیعلموکم دینکم، تاکہ وہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں، وکتاب ربکم، تمہارے رب کی کتاب قرآن کی تعلیم دیں، وسنت نبیکم، تمہارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سکھائیں، اور یہ ساری چیزیں تمہیں سکھا کے تمہیں صحیح معنوں میں دین کا پابند بنائیں۔ میرے بھائیوں، جب ہم ذاتی طور پہ تیار ہوں گے کہ دینی اقدار کو ہم قبول کرتے ہیں، اپنے گھروں میں نافذ کرتے ہیں، ترجیح ہماری دین ہوگی، اللہ کریم پھر میرے بھائیوں ہمارے ریاستی حکمرانوں کی بھی انشاءاللہ سوچ کو بدلے گا، جن کی ترجیح دین ہوگی، دین کو پڑھنا ہوگا، دین کو سکھانا ہوگا، اہل دین کی قدردانی ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہماری ریاست کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اللہ کریم اس کے باسیوں کو پرامن بنا دے، اس علاقے کو پرامن بنا دے، اللہ کریم ان کے حقوق کا تحفظ فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔